بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1210 ہے اور آج سورہ مریم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 51، 52 اور 53، 51، 52 اور 53۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وذکر اور ذکر کیجیے فی الکتاب، کتاب میں موسیٰ، حضرت موسیٰ کا، انہ کان مخلصا، بلا شبہ وہ تھے چنے ہوئے، وکانا اور تھے وہ رسول نبی، رسول نبی، ونادینا اور ہم نے انہیں آواز دی، من جانب الطور الایمن، طور کی دائیں جانب سے، وقربنا اور ہم نے اسے قریب کیا، نجیا سرگوشی کے لیے، وہبنا لہ اور ہم نے اسے عطا کیا، من رحمتنا اپنی رحمت سے، اخاہ ہارون نبیا، اس کے بھائی ہارون نبی بنا کر۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کیجیے، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا فرمایا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا۔ ان 3 آیات میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کتاب میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیجیے۔ دوسری بات، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ چوتھی بات، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا۔ پانچویں بات، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا۔ چھٹی بات، ہم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی رحمت سے حضرت موسیٰ کا مددگار بنا دیا۔ بزرگان محترم، اس کتاب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ دراصل کتاب الہی میں ذکر کرنے والے تو اللہ ہی ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ کے بارے میں سنائیے کہ انہ کان مخلصا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے خاص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اس کے ساتھ وہ اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں خاص لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ انہ کان مخلصا، وہ اللہ کے خاص کیے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے بندے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ ان کا نشانہ اور ہدف اللہ کی رضا مندی تھی، نفس اور اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی کے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ ایسے بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قدرتی طور پر گناہوں اور برائیوں سے بچا لیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ بات کہی گئی کہ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی اور راز کی باتیں کہنے کے لیے نزدیک بلایا۔ ملک شام میں مصر اور مدین کے درمیان طور نامی پہاڑ واقع ہیں، اور آج بھی اسی نام سے وہ پہاڑ مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے چلے اور کوہ طور سے گزر رہے تھے تو ان کی داہنی جانب یہ پہاڑ تھا، اس لیے من جانب الطور الایمن کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی دائیں جانب سے اس لیے بلایا کہ وہ ان سے کچھ خصوصی کلام کر سکے۔ نجیہ سرگوشی کو کہتے ہیں۔ راز کی کوئی بات جب کی جاتی ہے تو سر کو کان سے قریب کیا جاتا ہے۔ سر کے ساتھ گوشت کا یہ لفظ استعمال کیا گیا، اور گوشت کے معنی فارسی زبان میں کان کے ہیں۔ سر گوشی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ راز کی کوئی بات کہنا، اس طرح کرنا کہ ایک کا سر دوسرے کے کان سے لگا ہوا۔ یہ بات بھی کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وقت کے گھمنڈی بادشاہ تک ایک اللہ کی بات ہو اور دین کی تبلیغ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی رحمت سے انہی کی برادری میں سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 29 تا 31 میں حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیر کا لقب دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں مانگا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا یوں اعلان کیا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 36 اے موسیٰ، آپ کی مانگی ہوئی چیز عطا کی گئی ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 35 میں حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقویت پہنچانے کا یوں ذکر ہے، سنشد عضدک بعقیق، کہ آپ کے بھائی کے ذریعے ہم آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوتی مشن کے لیے حضرت ہارون کو نبی اور وزیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ دین موسوی کی تبلیغ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.